السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک قسط نمبر 10۔ اس کتاب کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مدینہ کے بہت سے جلیل القدر صحابہ نے حضرت علی کا ساتھ فوری طور پر نہیں دیا۔ حضرت علی کے دور خلافت کے آغاز میں ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ مدینہ کے بہت سے جلیل القدر صحابہ نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر حضرت علی کے ساتھ فوری طور پر بھرپور تعاون نہیں کیا۔ مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید اور محمد بن مسلمہ وغیرہ نے بیعت تو کی، مگر عملی سیاست اور جنگی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ حضرات نہ تو حضرت علی کے مخالفین کے ساتھ تھے اور نہ ہی ان کے حامیوں کے لشکر میں شریک ہوئے۔ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 253۔ ان کا موقف یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کے خون کے بارے میں فیصلہ ہو، پھر سیاسی معاملات طے پائیں۔ دوسری طرف کچھ صحابہ جیسے حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ نے قصاص عثمان کے مطالبے کو فوری اور اولین شرط بنا دیا اور حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ وہ سب سے پہلے قاتلوں کو سزا دیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ قاتلین مدینہ میں پھیلے ہوئے تھے اور طاقتور گروہ کی صورت میں موجود تھے، اس لیے حضرت علی کے لیے ان پر فوری ہاتھ ڈالنا ممکن نہ تھا۔ امام طبری کے مطابق حضرت علی نے فرمایا، یہ لوگ ہم پر غالب آ چکے ہیں، ابھی ہم ان سے قصاص نہیں لے سکتے، جب ہمارا اقتدار مضبوط ہوگا تب ہم انہیں سزا دیں گے۔ تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 491۔ یوں بعض صحابہ کی عملی کنارہ کشی اور بعض کی فوری مطالبے نے حضرت علی کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا کہ نہ تو وہ قاتلین پر قابو پا سکتے تھے اور نہ ہی مخالفین گروہ کو مطمئن کر سکتے تھے۔ یہی وہ داخلی تقسیم تھی جس نے آگے چل کر بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیا۔ حضرت علی نے جب خلافت سنبھالی تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ امت انتشار کا شکار تھی۔ مدینہ میں قاتلین عثمان کا ایک بڑا گروہ موجود تھا اور دوسری طرف بڑے صحابہ میں سے کچھ ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہچکچا رہے تھے۔ اس نازک موقع پر حضرت علی نے سب سے پہلے گورنروں کی تقرری پر توجہ دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر صوبوں میں مضبوط اور دیانت دار گورنر نہ بھیجے گئے تو ریاست مزید بکھر جائے گی۔ ان گورنروں کی تقرری سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی نے حسب روایت اپنے قریبی رشتہ داروں یا بنی ہاشم کے افراد پر ہی انحصار نہیں کیا، بلکہ مختلف قبائل اور انصار و مہاجرین کے جلیل القدر افراد کو ذمہ داری دی تاکہ امت میں توازن قائم رہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ خلافت خاندانی یا قبائلی رنگ اختیار کر گئی ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت علی نے یہ فیصلے انتہائی حکمت کے ساتھ کیے تاکہ امت کو بکھرنے سے بچایا جا سکے، لیکن حالات کی سختی اور بعض طاقتور گروہوں کی مخالفت نے ان اصلاحات کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 257۔ حضرت علی کی گورنری تقرریوں پر سب سے زیادہ رد عمل شام اور مکہ سے آیا۔ شام میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان اس وقت گورنر تھے اور وہ حضرت عثمان کے قتل کو بنیاد بنا کر حضرت علی کی خلافت کو فوراً قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ سب سے پہلے قاتلین عثمان کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے، اس کے بعد ہی بیعت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے شام کے لوگوں کو حضرت عثمان کے خون آلودہ قمیض اور نائلہ یعنی زوجہ عثمان کی کٹی ہوئی انگلیاں دکھا کر ان کے دلوں میں شدید جذبات پیدا کر دیے اور بیعت علی سے انکار کر دیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 262۔ مکہ میں بھی صورتحال پیچیدہ تھی۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا کہ جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لیا جاتا تب تک خلافت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ طبری کے مطابق ان تینوں بزرگ ہستیاں عمرہ ادا کرنے مکہ گئی تھی اور وہاں یہ خبر پہنچی کہ حضرت علی کو خلافت مل گئی ہے۔ اس پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بصرہ کی طرف جائیں گی تاکہ وہاں کے لوگوں کو ساتھ ملا کر قصاص عثمان کا مطالبہ منظم طریقے سے پیش کریں۔ تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 498۔ یوں ایک طرف حضرت علی نے اصلاحی اقدامات اور عادلانہ گورنری کے ذریعے امت کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن دوسری طرف شام اور مکہ کے بڑے حلقے بیعت سے انکاری ہو گئے۔ یہ اختلاف رفتہ رفتہ سیاسی بغاوت میں بدل گیا جس نے آگے چل کر جمل اور صفین جیسی عظیم جنگوں کی بنیاد ڈالی۔
حضرت علی کی خلافت کے آغاز میں سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ وہ امت کو متحد رکھیں اور بلوائیوں کے اثرات کو ختم کریں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے گورنروں کی تبدیلی کا فیصلہ کیا، کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں اکثر گورنروں پر عوامی اعتراضات تھے۔ چنانچہ حضرت علی نے ان کی جگہ معتبر اور دیانت دار صحابہ کو مقرر کیا تاکہ صوبوں میں اعتماد بحال ہو۔ تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 450، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 206۔ دوسری طرف مکہ میں حضرت عائشہ موجود تھی، وہ عمرہ کے لیے گئی تھی اور انہیں راستے میں حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت علی کی خلافت کا علم ہوا۔ شروع میں وہ اس پر مطمئن نہ تھی، بلکہ انہوں نے برملا کہا کہ خلیفہ کے قتل کا قصاص سب سے پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 257۔ ادھر حضرت طلحہ اور زبیر بھی اسی موقف پر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر قاتلان عثمان کو فوراً سزا نہ دی گئی تو یہ فتنہ پھیل جائے گا۔ اسی پس منظر میں یہ تینوں بزرگ ہستیاں مکہ میں جمع ہوئیں اور مشاورت کے بعد یہ طے پایا کہ بصرہ کی طرف جایا جائے۔ اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بصرہ ایک اہم فوجی اور مالیاتی مرکز تھا اور وہاں جا کر زیادہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے۔ تبری کے مطابق بصرہ کو انہوں نے اس لیے چنا کہ وہاں کے لوگ نسبتاً جلد ساتھ دینے پر آمادہ ہو جاتے اور وہاں ایک منظم لشکر تیار کر کے حضرت علی پر دباؤ ڈالا جا سکتا تھا کہ وہ سب سے پہلے قاتلان عثمان کے خلاف اقدام کریں۔ تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 498، ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 213۔ اس دوران حضرت علی کو خبر ملی کہ یہ جماعت بصرہ جا رہی ہے اور وہاں اپنے لیے افرادی قوت جمع کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے نہ صرف اس پر تشویش کا اظہار کیا بلکہ مدینہ میں خطبہ دے کر لوگوں کو بتایا کہ امت کے شرازے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ابھی فتنہ دبانے اور امن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 262۔ یوں خلافت علی کے ابتدائی ایام ہی میں ایک سیاسی اور عسکری بحران جنم لینے لگا، جس کی جڑ میں قصاص عثمان کا مسئلہ اور بصرہ جانے والے گروہ کی تحریک کار فرما تھی۔ بصرہ پہنچنے کے بعد کے حالات خلافت علی کے سیاسی بحران کا اہم موڑ ثابت ہوئے۔ جب حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے اہل بصرہ کو اپنی پوزیشن سنبھالنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار ہو کر مجمع سے خطاب کرتی تھی اور یہ موقع پیش کرتی تھی کہ حضرت عثمان مظلومانہ شہید کیے گئے اور ان کے قاتلین کو سزا دینا امت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس طرح بصرہ میں بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے لگے۔ تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 501، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 259۔ لیکن بصرہ کا شہر اس وقت مکمل طور پر یکساں سوچ نہیں رکھتا تھا۔ وہاں حضرت عثمان کے حمایتی بھی تھے اور ایسے بھی جو حضرت علی کے ساتھ وفاداری پر قائم تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہر میں تقسیم پیدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں نے پہلے مرحلے میں بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف، جنہیں حضرت علی نے مقرر کیا تھا، سے بات چیت کی گئی، مگر یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے۔ اختلاف اس بات پر تھا کہ قاتلوں کو کس طرح اور کس وقت سزا دی جائے۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 214۔ چند دنوں بعد حالات کشیدہ ہو گئے اور بصرہ میں پہلا تصادم پیش آیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت عائشہ کے لشکر نے گورنر عثمان بن حنیف کے سرکاری مرکز پر حملہ کیا، انہیں گرفتار کر کے سخت سلوک کیا اور ان کے بال، داڑھی اور بھویں تک اکھاڑ دی گئیں۔ پھر انہیں بصرہ سے نکال دیا گیا۔ تاریخ تبری جلد 3 صفحہ 503، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 260۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ بصرہ حضرت علی کی خلافت سے نکل کر اب حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے زیر اثر آ گیا ہے۔ یہی اقدام آگے چل کر جنگ جمل کا مقدمہ بنا، کیونکہ اس کے بعد حضرت علی کو مجبوراً بصرہ کی طرف پیش قدمی کرنی پڑی تاکہ بغاوت کو روکا جا سکے اور خلافت کا مرکز مضبوط کیا جا سکے۔ جنگ جمل۔ حضرت علی کو جب بصرہ کے حالات کی اطلاع ملی تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے، کیونکہ ایک طرف قاتلان عثمان کا مسئلہ ابھی تک حل طلب تھا اور دوسری طرف حضرت عائشہ، طلحہ، زبیر جیسے جلیل القدر صحابہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اگر بصرہ میں یہ بغاوت مضبوط ہو گئی تو باقی صوبوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور امت مزید انتشار میں مبتلا ہو جائے گی۔ ابن اسیر الکامل جلد 3 صفحہ 216، تبری جلد 3 صفحہ 505۔ حضرت علی نے سب سے پہلے اہل مدینہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ قصاص عثمان کے نام پر خروج کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں امت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوں گے
ताकि फितना को दबाया जा सके। इस मौके पर बहुत से मदनी सहाबा उनके साथ हुए, लेकिन बाज़ ने गैर जानिबदारी इख्तियार की और जंग में शरीक न होने का फैसला किया। अब्दुल्ला बिन उमर, साद बिन अबी वक्कास, मोहम्मद बिन मसलमा जैसे बड़े नाम इस मामले में किनारा कश रहे। इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 262, सही बुखारी किताबुल फितन। रवानगी से पहले हज़रत अली ने यह कोशिश की कि जंग न हो बल्कि इफ़हाम व तफ़हीम से मामला हल हो। उन्होंने अपने कासिद और नुमाइंदे भेजे ताकि हज़रत आयशा और उनके साथियों से मुज़ाकरात किए जाएं। इसी दौरान हज़रत अली कोफा की तरफ बढ़े ताकि वहां से भी मदद हासिल की जा सके, क्योंकि अहले कोफा की ताकत अस्करी तौर पर निहायत अहम थी। वहां के लोगों ने पहले कुछ तजस्सुब दिखाया, मगर आखिरकार हज़रत अली के साथ हो गए और यूं हज़रत अली एक बड़े लश्कर के साथ बसरा की जानिब रवाना हुए। तारीख़ तबरी जिल्द 3 सफ़ा 507, अल कामिल इब्ने असीर जिल्द 3 सफ़ा 218। ये मरहला इस बात का ऐलान था कि अब सियासी इख्तिलाफी अस्करी तसादुम में तब्दील हो रहा है। हज़रत अली के दिल में ये ख्वाहिश थी कि खूनरेज़ी न हो, मगर हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि एक बड़े मार्के की बुनियाद रखी जा रही थी। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की जंग जमल से वापसी की असल वजह तारीखी और हदीसी हवालों से ये है कि हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर की मुलाकात। जंग शुरू होने से पहले हज़रत अली ने हज़रत ज़ुबैर को बुलाया और बुलाकर बात की। उस वक्त हज़रत अली ने उनसे फरमाया, ऐ ज़ुबैर, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद नहीं कि तुम अली से लड़ोगे और तुम जालिम होगे? मुस्नद अहमद इब्न साद, मुस्तदरिक हाकिम। ये सुनते ही हज़रत ज़ुबैर चौंक गए और कहा, जी हाँ, ये बात मुझे याद आ गई। कसम है अल्लाह की, अगर ये याद रहता तो मैं कभी यहाँ ना आता। तौबा और इंसराफ। ये हदीस याद आने के बाद हज़रत ज़ुबैर फौरन नादिम हुए और कहा कि मैं अब जंग नहीं करूँगा। चुनाचा वो मैदान छोड़कर वापस जाने लगे, शहादत की राह। लेकिन जब वो जंग छोड़कर वापस जा रहे थे तो इब्ने जरमोज नामी बदबख्त ने पीछे से उन पर हमला किया और शहीद कर दिया। हज़रत ज़ुबैर की जंग वापसी की वजह यही थी कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाया गया और वो समझ गए कि इस मामले में वो हक पर नहीं बल्कि गलत फहमी में आ गए थे। लिहाजा उन्होंने फौरन रुजू किया, लेकिन अफसोस के जंग से बचने के बावजूद धोखे से शहीद कर दिए गए। हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला का हाल भी हज़रत ज़ुबैर से कुछ मुशाबा था। हज़रत अली और तलहा की बातचीत। रिवायात में आता है कि जब दोनों लश्कर आमने सामने थे तो हज़रत अली ने हज़रत तलहा को भी बुलाया और कहा, तलहा, तुमने ही तो उस्मान का मुहासरा करने वालों को भड़काया था और अब उनके खून का बदला लेने के लिए निकले हो। तबरी इब्ने कसीर। ये सुनकर हज़रत तलहा खामोश हो गए और नादिम हुए। वापसी का इरादा। जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तो हज़रत तलहा को ये एहसास हुआ कि असल मकसद हज़रत उस्मान के कातिलों को सजा देना पस पुश्त डाल दिया गया है और अब ये फितना खालिस मुसलमानों के आपस का तसादुम बन गया है। इसलिए उन्होंने भी जंग से अलग होने का इरादा कर लिया। शहादत। लेकिन अफसोस कि वो वापस पलट न सके। लड़ाई के दौरान मरवान बिन हकम, जो खुद हज़रत उस्मान का रिश्तेदार था और लश्कर शाम में शामिल हुआ था, उसने हज़रत तलहा पर तीर चलाया जो उनकी पिंडली पर लगा। इस जख्म से उनके खून का बहाव बंद न हुआ और बिल आखिर वो शहीद हो गए। हज़रत ज़ुबैर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ जाने पर जंग छोड़ दी। हज़रत तलहा को अपनी पोजीशन पर नदामत और जंग के बेमकसद खून खराबे का एहसास हुआ, इसलिए वो भी पलटना चाहते थे। दोनों सहाबा का इरादा यही था कि वो जंग से अलग हो जाएं, मगर हालात ने उन्हें शहादत की राह पर डाल दिया। इसी मौके पर मरवान बिन हकम ने पुरानी दुश्मनी निकाली। उसे गिला था कि हज़रत तलहा ने मदीना में हज़रत उस्मान के खिलाफ लोगों को भड़काने में किरदार अदा किया था। इसी वजह से उस्मान शहीद हुए। इब्ने कसीर और इब्ने असीर के मुताबिक मरवान ने तीर मारकर हज़रत तलहा को जख्मी किया और वो शदीद जख्म की वजह से शहीद हो गए। तारीख़ तबरी जिल्द 3 सफ़ा 225, अल कामिल फित तारीख़ इब्ने असीर जिल्द 3 सफ़ा 222। यूं ये बात वाज़े हो गई कि हज़रत ज़ुबैर दरअसल जंग में लड़ने नहीं आए थे, बल्कि हालात व साजिशों के दबाव में आ गए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद दिलाई गई, उन्होंने फौरन तौबा की और किनारा कशी इख्तियार की। उनकी शहादत जंग के मैदान में नहीं बल्कि जंग से हटने के बाद धोखे से हुई। हज़रत ज़ुबैर हज़रत अली की याद दिलाई हुई हदीस की बिना पर जंग से ताइब हो गए और अलहदगी इख्तियार करके बसरा की तरफ वापस होने लगे। तो उस वक्त उनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर
زبیر کا موقف مختلف تھا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اپنے والد کے اس فیصلے سے ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنے والد کو اس اقدام سے روکا۔ تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 523 اور البدایہ و نہایہ ابن کثیر جلد 7 صفحہ 234 کے مطابق جب حضرت زبیر نے کہا کہ میں اب قتال نہیں کروں گا اور واپس لوٹ رہا ہوں، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا، اے میرے والد، آپ تو میدان جنگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں، لوگ کہیں گے زبیر بزدل ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر کے اس جملے نے حضرت زبیر کے دل کو بہت دکھایا، لیکن چونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ چکی تھی، وہ اپنے بیٹے کی بات پر قائم نہیں رہے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد اب کسی حال میں جنگ نہیں لڑ سکتا۔ الاستیاب ابن عبد البر جلد 2 صفحہ 540 اور طبری۔ یہاں سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت زبیر اپنی توبہ پر قائم رہے، لیکن ان کے بیٹے عبداللہ اس وقت جوان تھے، جذبات میں تھے اور سیاسی طور پر حضرت علی کے خلاف کھڑے رہنے کے حامی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان جنگ میں اپنی خالہ حضرت عائشہ کے ساتھ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ جنگ جمل کے بعد بھی ان کا طرز عمل علی کے ساتھ مفاہمت کی طرف نہ آیا۔ اب ہم شب خون یعنی لیلۃ الحریر یا لیلۃ الجمل کے پس منظر اور اس میں شامل افراد کا کردار تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کس طرح یہ فتنہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت علی اور حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر کے درمیان کئی دن تک صلح کی بات چیت جاری رہی۔ تاریخی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں فریق اصل میں لڑائی نہیں چاہتے تھے، بلکہ قصاص عثمان کے معاملے کو مؤخر کر کے امت کے اتحاد کو مقدم رکھنا چاہتے تھے۔ طبری، تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 528 اور ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 238 کے مطابق ابتدائی دنوں میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے تو بڑے صحابہ کی کوشش تھی کہ صلح ہو جائے اور جنگ نہ ہو، لیکن اصل خرابی ان بلوائیوں نے پیدا کی جو حضرت عثمان کے قتل کے بعد مدینہ میں موجود تھے اور مختلف شہروں سے آئے تھے۔ ان کی اکثریت کوفہ، بصرہ اور مصر کے باغیوں پر مشتمل تھی۔ ان کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی اور جمل والوں میں صلح قریب ہے تو انہیں خطرہ ہوا کہ اگر صلح ہو گئی تو دونوں فریق مل کر ان سے قصاص لیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے انہوں نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا کہ رات کے وقت اچانک دونوں لشکروں پر حملہ کیا جائے تاکہ غلط فہمی پیدا ہو اور جنگ چھڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ الحریر یعنی شب خون پیش آیا۔ رات کے اندھیرے میں ان بلوائیوں نے علی کی فوج پر بھی حملہ کیا اور جمل والوں پر بھی۔ اس اچانک حملے سے دونوں لشکروں میں یہ گمان پیدا کیا کہ دوسری طرف سے بدعہدی کی گئی ہے، چنانچہ دونوں جانب سے لڑائی شروع ہو گئی، حالانکہ بڑے صحابہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ اس سازش میں مروان بن حکم اور اس کے حامیوں کا کردار بھی مورخین نے ذکر کیا ہے۔ ابن کثیر اور بلاسری کے مطابق مروان کو یقین تھا کہ جنگ کے بغیر عثمان کے خون کا مطالبہ آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے وہ ان سازشی عناصر میں شامل ہو گیا جو شب خون کے ذریعے صلح کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے۔ یوں ایک رات کے خفیہ حملے نے امت اسلامیہ کے دو بڑی جماعتوں کو آمنے سامنے کر دیا اور تاریخ اسلام کی پہلی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اب ہم حضرت علی کی صلح کی آخری کوششوں اور جنگ جمل کے آغاز پر روشنی ڈالتے ہیں، لیکن اگلی ویڈیو میں